برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و منت و احسان سے سرکار دو عالم سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے سلسلے دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بقدرہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے لے کر مکی زندگی کے بعد ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ منورہ، اور پھر اس کے بعد کے عظیم حوادث و واقعات، پھر حدیبیہ کے بعد فتح خیبر اور فتح مکہ تک تقریباً اپنے قدر استطاعت اور علم کے مطابق بیان کر چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد تقریباً 16 دن حضور پاک نے مکے میں قیام فرمایا اس عرصے میں، اور اسی ضمن میں جیسا کہ آپ سب نے سن چکے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ کا ٹکرا ہو گیا، جس میں اکرمہ کے 23 ساتھی مارے گئے اور اکرمہ فرار۔ اکرمہ فرار ہونے کے بعد اور جدے سے ایک کشتی میں سوار ہو کر سوڈان کی طرف نکلنا چاہا، تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اکرمہ فرار ہو چکا ہے، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، ابو جہل کی بہو اور اکرمہ کی زوجہ۔ اسلام لے آئی تو اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا خامن جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے خوف سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن کا وہ بیٹا ہے، اور اس نے بھی اپنی دشمنی کی انتہا کی کہ اس وقت بھی کہ جب پورے مکے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا لیکن پھر بھی وہ لڑا، تو کیا اگر میرا خامن اسلام قبول کر کے آپ کی دربار میں حاضر ہو تو کیا آپ اس کا اسلام قبول فرما لیں گے؟ آپ میں تم نہیں ہو، تم بھی تو ابو جہل کی بہو ہو نا، لیکن کیونکہ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے بس ختم ہو گئی بات۔ کیونکہ مسلمان کی دوستی، عداوت اور دشمنی جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، الحب فی اللہ والبغض للہ۔ ہماری دوستیاں جو ہیں وہ کسی ذاتی اغراض پہ مبنی نہیں ہوتی۔ تو اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ خدا یہ ہے کہ اکرمہ جس کشتی میں سوار تھا وہ کشتی جو تھی طوفان میں پھنس گئی۔ جب وہ طوفان میں پھنس گئی، جتنے مشرکین جتنے لوگ سوار تھے تو سب کے سب جب یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوبنے والے، اس کے بعد فوراً یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ۔ حضرت اکرمہ کے دل میں فوراً ایک بات اللہ نے ڈالی کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اب جب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئے تو اب ان کو نہ اپنے خدا یاد ہے، نہ لات یاد ہے، نہ منات یاد ہے، نہ حبل یاد ہے، نہ عزا یاد ہے۔ اب تو یہ اسی خدا کو پکار رہے ہیں جس کے پکارنے کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور اسی کو قرآن مبارک نے کئی مقامات پر ذکر بھی فرمایا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں پھنسی ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب ہم ان کو نجات دے کے کنارے پہ پہنچا دیتے ہیں تو پھر شروع کر دیں۔
تو بہرحال حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ دخل الاسلام فی قلبی، اسلام میرے دل میں داخل ہو میں نے کہا جھوٹے ہیں. جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو خدا کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خدا یاد آ جاتے ہیں. تو وہ ابھی دوسرے کنارے پہ نہیں گئے اور طوفان کی وجہ سے کشتی واپس آ گئی جتنے میں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کر اور میری بیوی کو اس نے کہا کہ اکرما جئت الیک بالامان، میں تمہارے پاس آئی ہوں اور محمد رسول اللہ نے آپ کو امان دے دی ہے، لا تخف، ڈرو نہیں. اس نے کہا اچھا مجھے امان تو حضور نے دے دی، اچھی بات ہے، لیکن میرے دل میں بھی اسلام گھر کر دیا. مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے. یہ تو سب لوگوں نے ایک تخیلات ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کچھ باتیں ہیں، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. کوئی ایسی حقیقت ضرور ہے جو ہر بندے کو کسی نہ کسی مقام پہ جا کے مجبور کرتی ہے کہ اس کے دماغ سے دل سے ایک نہ ایک دفعہ نکلتا ہے اللہ. تو حضرت اکرمہ آ گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. فخر یا رسول اللہ، حضور بہت خوش کیونکہ آخر ایک بڑا آدمی تھا، بڑے آدمی کا بیٹا تھا اور ایک بہادر آدمی. ایسے لوگ بڑے بڑے لوگ جو جائیں نا جب سیدھے ہو جائیں تو پھر چھوٹے لوگ تو بہت جلدی ٹھیک ہو. اسی اثنا میں عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، جس کا واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان تھا اور کاتب البائی تھا، حضور کا کاتب تھا اور اللہ کا قرآن لکھتا، لیکن مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. اور واپس آنے کے بعد یہی وہ آدمی تھا جس نے مشورہ دیا تھا بنی بکر اور بنی خدا کی لڑائی کے بعد کہ دیت ادا کر دو. یہ مرتد ہو گیا اور کافروں کو آ کر یہ کہتا تھا کہ بھئی وہ قرآن پاک جو ہے وہ تو جیسا حضور پہ ہے وہ میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو یہ ان آدمیوں میں شامل تھا جن میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ ان 10 آدمیوں کو اس پناہ نہیں ملے گی، ولو انہم معلقون باسفار کعبۃ اللہ کے اگر غلاف کے نیچے بھی کھڑے ہوں تو ان کو قتل کیا جائے. ان میں ایک یہ بھی، یہ دوڑا ہوا حضرت عثمان کے پاس چھپتا 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 عثمان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اجرنی عثمان، تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو، باقی میں نے ارتداد کیا، میں نے کفر کیا، میں بہت شرمندہ ہوں. مجھے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے وہ پورا ہو گیا، بات مکہ فتح ہو گیا، تو میں مسلمان ہونا چاہتا. حضرت عثمان عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کی طرف چلے. حضرت عمر کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں علیکم بعدو باللہ، پکڑو اس اللہ کے دشمن کو. یہ تو وہ آدمی ہے جس کو امان نہیں ہے. لیکن اتنی دیر میں حضرت عثمان اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پہ پہنچ گیا اور زور سے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اجرتہ، میں نے اس کو اجیر بنایا، میں نے اس کو پناہ دے دی. حضور نے کوئی لفظ نہیں. اور یہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح جس بندے کا قاتل تھا، اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اس وقت حضور کے سامنے موجود بیٹھے. اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو اس کا تو خون کھول گیا. انہوں نے جلدی سے کہا کہ اب خود کیا تھا کہ یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور چپ ہے، ہاتھ نہیں بڑھائے. تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا اب خود کیا تھا کہ یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائے، میں مسلمان بیعت کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ ہے کہ کھڑا ہے، حضور نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، کہا اب خود یا رسول اللہ بھائی علی اسلام، میری بیعت کریں اسلام پہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ہاتھ، حضور چپ خاموش. اس نے چوتھی دفعہ جب ریکویسٹ کی، حضرت عثمان نے بھی کہا یا رسول اللہ، اب تو وہ اسلام لانا چاہتا ہے.
اور اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مہربانی فرمائیں۔ تو پھر چوتھی دفعہ پر حضور نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو اسلام نے بیعت کر لی، لیکن حضور ناراض ہو گیا، فرمایا علیہ منکم رجل رشید، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تم نے کوئی بھی عقل والا آدمی نہیں تھا؟ ہم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تم نے کہا کہ میں نے جب اس نے 3 دفعہ ہاتھ بڑھایا میں ہاتھ نہیں دے رہا، میں اس کی بیعت قبول نہیں کر رہا، تو اللہ کے بندے تم چپ کر کے بیٹھ گئے، اس کی تلوار نہیں مار دی کہ گردن اڑا دو۔ اب اس کا مقتول کا جو بھائی بیٹھا اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ لو اشرتنی بعینی، حضور خدا کی قسم ہے میرے تو بھائی کا قاتل ہے، میں تو بالکل ضبط کر کے بیٹھا، اگر آپ تھوڑا سا مجھے اشارہ کر دیتے نا اللہ میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ حضور نے فرمایا ما ينبغي لنبي ان يكون خائنة الاعين، اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں سے لوگوں کو اشارے کرے، بس تم سمجھ جاتے تو سمجھ جاتے، نہیں سمجھے تو اس کی قسمت، تو بچ گیا۔ اللہ کا نبی کسی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو آنے دے مجلس میں اور لوگوں کو آنکھوں سے اشارے کرے، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو کہتے ہیں صاف۔ اسی دوران میں صفوان ابن امیہ بڑا سردار، اور یہ بھی ان لوگوں میں ہے جس کو قتل کا حکم تھا کہ اس کو معافی نہیں ہے، اس کی بیوی آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ابو جہل کے بیٹے کو امان مل سکتی ہے، اگر اکرمہ کو امان مل سکتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صفوان کو بھی تو پھر مہربانی کریں، وہ اس سے بڑا دشمن تو نہیں ہے ابو جہل سے۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر صفوان بھی اسلام قبول کرے تو میں امان دے دوں گا۔ اس نے کہا رسول اللہ اتنی سخت شرط کہ میں جانتی ہوں میرا خامن جو ہے نا اس کو بڑا بغض ہے اسلام سے، وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دیں، شاید وہ اسلام لے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا 4 مہینے کے لیے میں امان دوں۔ تو نے کہا یا رسول اللہ اس کی آپ کے ساتھ بڑی دشمنی ہے، بڑی عداوت ہے، وہ میری بات نہیں مانے گا، کوئی نشانی مجھے عطا فرما دیں۔ حضور پاک نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی پگڑی مبارک رحمت دو جہاں دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، جس کی سزائے موت کا پروانہ جاری کر چکے ہیں، لیکن ایک عورت آتی ہے، اس کی بیوی آتی ہے، فریاد کرتی ہے، حضور فریاد سن لیتے ہیں، 4 مہینے کی امان دے دیتے ہیں، پھر اس دشمن کے اطمینان کے لیے پگڑی اتار کے دیتے ہیں۔ کوئی مثال ہے دنیا میں آپ ایسا قائد کو پیش کر سکتے ہیں؟ آج تو ایک تھانے دار بھی ناراض ہو جائے تو پولیس مقابلہ دکھا کے گولی مار دیتا ہے۔ اب وہ بیوی گئی، ڈھونڈا بڑی مشکل سے، وہ چھپا ہوا، تو صفوان ابن امیہ کو ڈھونڈیا، اس نے کہا نہیں یہ تیرے کا بیمار، نے کہا نہیں مجھے امان تو تب ملے گی میں اسلام لے آؤں، اسلام تو میں نہیں لے آتا، اسلام کے ساتھ مجھے بغض ہے۔ اس نے کہا نہیں تمہیں اسلام کے بغیر بھی 4 مہینے کے لیے حضور نے امان دی۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں امان مل سکتی، میں ان کا جو دشمن ہوں نا۔ اس نے کہا یہ تو کبھی امامت رسول اللہ، کہتے ہیں حضور نے مجھے اپنا پگڑی دی ہے نشانی۔ جب اس نے دیکھا تو اب اطمینان ہو گیا، اس نے کہا چلو حضور کی خدمت میں آ گئے، اجرتنی یا رسول اللہ، امان اب دے دیے، امان دے دیے، بات ختم ہو۔ ان تمام واقعات سے فارغ ہونے کے بعد، عورتوں کی بیعت کر دینے کے بعد، مکہ مکرمہ کے انتظام و انسرام کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے امیر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب ابن عصیب کو بنایا کہ تم یہاں کے اب امیر ہو، گورنر ہو، حاکم ہو، اب سارے معاملات تم نے سنبھالنے ہیں، اور اس دفعہ 8 ہجری کے حج کے امیر بھی تم ہو، تمہاری قیادت میں حج ادا ہوگا، کیونکہ حضور نے پہلا امیر حج بنایا ہے 8 ہجری میں عطاب ابن عصیب ہیں، 9 ہجری میں حضور پاک نے امیر حج بنایا سیدنا ابی بکر کو، اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حجۃ الوداع پہ تشریف لے آئے۔ عطاب ابن عصیب کو یہاں مقرر کر لینے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ لشکر کو ترتیب دو، فنذهب الى حوازن قبیلہ
جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے، اصل قبیلہ تو وہ حوازن تھا، جہاں جنگ ہوئی ہے وہ وادی حنین تھی، تو لہذا اس غزوے کا نام بھی غزوہ حنین ہو گیا، ورنہ وہ قبیلہ جو ہے بنی حوازن بنو ثقیف، یہ بڑا ہی زبردست اور جنگجو قبیلہ تھا، عرب میں اپنی قوت و طاقت میں مانا ہوا تھا کہ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور حوالی مکہ مکرمہ کے جتنے قبائل ہیں سب اس سے ڈرتے تھے۔ حضور نے فرمایا فضا پورا چل اب حوازن پہ چڑھائے، اور اب جب لشکر تیار ہوا تو چونکہ 10,000 کا لشکر تو حضور کے ساتھ آیا تھا نا مکہ کی فتح کے وقت، جو آپ پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، ایک اور پھر لوگ قبائل آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، تقریباً 12,000 کا لشکر، اور بنو حوازن جو تھے ان کو بھی پتہ چلا کہ مکہ فتح کرنا کے بعد پہلے بھی تو حضور کا رخ جو ہے مدینہ منورہ سے ہماری طرف تھا، اور پھر عین ہمارے سرحدوں پہ آنے کے بعد یکدم آپ مکہ کی طرف بدل گئے، تو ہمیں حضور معاف تو نہیں کریں گے، مقابلہ تو ہوگا، لہٰذا ان نے بھی اپنی مکمل تیاری کر دی، اور ان کا اصل سردار جو تھا وہ عروہ بن مسعود الثقفی، عروہ بڑا یہ ان لوگوں میں تھا کہ جیسے ولید بن المغیرہ مکے میں سے تھا، عروہ بن مسعود جو ہے طائف میں سے تھا، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ میاں نے اگر وحی بھی اتارنی تھی، نبی بھی بنانا تھا اور قرآن بھیجنا تھا تو ان دو بڑے آدمیوں پہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یا ولید پہ آتا ہے عروہ پہ آتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ دو بستیوں کے بڑے لوگ، ایک ولید تھا اور ایک عروہ بن مسعود تھا، جو اصل ثقیف بنو ثقیف قبیلے کا سردار تھا، لیکن اتفاق کی بات ہے یہ ان دنوں باہر تجارت کے لیے شام کیا ہوا، یہ موجود نہیں چاہتا ہے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی ہمارا اصل سردار تو ہے نہیں، اب ہم کس کو سردار بنائیں؟ تو انہوں نے مالک ابن عوف 24 سال کی عمر تھی، لیکن یہ بھی ان کے سرداروں کا بیٹا تھا، اسی پر سب نے اتفاق کر دیا کہ یہ ذہین بھی ہے، جوان بھی ہے اور جنگی مہارت بھی رکھتا ہے، تو مالک ابن عوف کو ہم سربراہ کریں۔ اس نے حکم دے دیا، اس نے کہا بنو ثقیف دیکھو بات، اب یہ جنگ جو ہے نا یہ تو فیصلہ کن جنگ ہے، اب یہ وہ جنگ نہیں کہ کون جیتے کون ہارے، اب یہ عین ہی جیسے آج کل حالات بنے ہوئے ہیں نا، بارہ دعا تو ہم یہی کرتے ہیں خدا کرے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جنگ تو نہیں چاہتا، دعا تو ہماری یہی ہے کہ خدا کرے ہندو پاک میں جنگ نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جنگ ہو گئی تو یہ پھر 65 اور 71 کی جنگ نہیں ہوگی، یہ پھر جنگ ایسی ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، پھر دونوں ملک کا یہ سمجھنے کے جغرافیہ میں بھی نہیں، کیونکہ اب دونوں جو ہے نا جی وہ اس طرح اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایٹمی صلاحیتوں سے ہم کنار ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، کبھی کبھی وہ برائی، کبھی کبھی وہ ایٹم جو ہے جنگ کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ جنگ کو روکنے کا ذریعہ، کیونکہ جب آپ کو پتا ہونا کہ میں نے بھی نہیں رہنا اس نے بھی رہنا، پھر تو بندہ سوچتا ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں گے جب تک سپر پاور کے پاس دونوں کے پاس ایٹم بموں کے ذخیرے تھے نا، رشیا امریکہ کوئی ٹکرائے لوگوں کو لڑائیں گے دوسری جگہ، خود نہیں، اور جب جاپان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہیروشیما پہ پڑ گیا، اور آج وہی تقریر کرنے والے لوگ ہیں کہ جی ایٹم استعمال نہ کریں، وہ پاگلوں کس نے استعمال کیا تھا؟ ارے اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو نا، تو خیر بہرحال اس وقت بھی بنو حوازن نے مالک ابن عوف نے یہ کہا، اس نے کہا کہ اب جو جنگ ہوگی نا اب وہ جنگ نہیں ہوگی کہ کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے،
کچھ ہم نے بندے مار ڈالے، کچھ ان نے بندے مار ڈالے. اب مسلمان بھی آخری جنگ کریں. مکہ فتح ہو گیا، رابق فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، عمان کا سردار مسلمان ہو گیا، بازان مسلمان ہو گیا، بحرین کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، ہرقل نے ہتھیار ڈال دیے. کیا سوچے تو ہمیں چھوڑ دیں؟ اس لیے پوری تیاری کرو، مال، بچے، بیوی، سونا، چاندی، بکریاں، اونٹ سب سے چلو کہ بس یا تو مٹ جائیں گے، جان چھوٹے پھر ان کو ڈر ہوتے رہے نا کہ ہماری اور سے پیچھے رہ گئے. باقی تو وہ سب کو لے کر جناب وہاں سے چلا. ایک آدمی تھا اور نے درید ابن سمہ 160 سال عمر تھی اس کی، بہت بڑا بہادر، لیکن اندھا ہو گیا تھا، موٹا بھی ہو گیا تھا، اندھا بھی ہو گیا. اس نے پوچھا ہاں بھائی کس کو سردار بنایا؟ انہوں نے کہا مالک ابن عوف. انہوں نے کہا آدمی تو اچھا ہے، سرداروں کا بیٹا ہے لیکن بچہ ہے. اس نے کہا کیا حکم دیا؟ اس نے کہا یہ حکم. نے کہا ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، تمہارا سردار ہے حکم دے چکا ہے، لیکن مجھے لے چلو مالک ابن عوف کے پاس. مالک ابن عوف کے پاس کو پکڑ کے لے آئے. وہ نابینا ہو چکا تھا، موٹا بہت تھا، 160 سال کی عمر تھی، تو اندھا بھی ہو گیا تھا. تو اب اس کو پکڑ کے لاتے تھے تو لے آئے. تو اس نے کہا کہ تم نے اچھا تو نہیں کیا یہ فیصلہ، بہرحال اب تم نے کر لیا ہے تو ایک بات کا خیال رکھو کہ میدان جنگ جو ہے وہ تم اپنے منشے سے منتخب کرو. اگر میدان جنگ کے انتخاب میں بھی مسلمان سبقت لے گئے تو پھر تم بازی نہیں جیت سکتے. تو 160 سال ہو گیا مجھے جنگیں لڑتے ہوئے. تو اس لیے تم ابھی سے ایڈوانس کرو تاکہ جنگ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں نہ ہو. کہیں لوگ ہمیشہ دوسری جگہ لڑاتے ہیں نا کہ ہمارا ملک تو محفوظ رہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب لشکر کو ترتیب دو تو اس کے آخر کے اندر جو ہے نا جی آپ کے بچے وغیرہ ان کو بھی اونٹوں پر بٹھا کے، تاکہ اور کچھ نہیں تو دور سے مجمع تو بہت نظر آئے گا، ان کو پتا تھوڑا ہے کیونکہ یہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں. اسی لیے بات صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ جنگ حنین میں تو 80,000 کا لشکر ہے دشمنوں کا، تو بہرحال ان کے لشکر کی تعداد جو تھی وہ 20,000. تو وہاں سے نکلے مسلمان، یہاں سے نکلے. اسی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ عزا ایک بہت بڑی ان کی عبادت کا اور بت تھا جس کے بارے میں وہاں نعرے لگائے تھے ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر کہ لن العزا ولا عزا لکم، عزا ہمارے ساتھ ہے اس لیے آج غلبہ اور عزت ہمارے ساتھ. حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. حضور نے حکم دیا کہ خالد جا کے عزا ختم. حضرت عزا کے مقام پہ پہنچے، وہاں کوئی درخت تھے، کوئی دیوی دیوتا بنے ہوئے تھے، خود شد بنے ہوئے تھے، توڑا پھوڑا، واپس آ گئے. حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا؟ میرا حضور توڑ دیا. آپ نے فرمایا نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، عزا کو تو تم نہیں مارا ہے. حضور ابھی توڑ کے آ رہا ہوں. نہیں پھر جاؤ. حضرت خالد پھر گئے. تو وہاں فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرأیت امرأة شاطئة الشعر، ایک عورت ہے ایسے بال کھلائے ہوئے ہیں اور ایسی شکل ہے خطرناک کہ کوئی بڑا جیدار بندہ بھی دیکھے نا تو ایک دفعہ تو اس کا دل ہل گیا. سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، بدصورت ہے، بد شکل ہے، اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ عزا 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 پکار رہی ہے کہ مدد کر، آج تیرے دشمن پھر تجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو تو ہلاک کر دے، ان کو تو برباد کر دے، ان کو تو ایسا کر دے. حضرت خالد اتنی دیر میں اوپر پہنچے، ماری ایک تلوار، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا تو بڑی عزا کو پکارنے والی آ گئی. اصل کیا تھا؟ تلبیس ابلیس نامی ایک کتاب ہے، کبھی آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملے. یہ ساری جنات کی ایک حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا گمراہیوں میں اور شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ جناب اس مزار پر اس 30 رات کی قبر پہ جاؤ، منت مانو، 3 راتیں تم رات دن وہاں رہ کہ حضرت کی مزار پہ بیٹھے رہو، بس تمہارا کام ہو جائے گا.
ایک دل میں خیال رکھنا. اور جب تمہارا کام ہو جائے نا تو پھر اتنا حضرت کی مزار پہ غلاب چڑھانا ہے, اتنی تم نے وہاں دمبے بکرے ذبح کرنے ہیں, اتنے دن تم نے سبیل لگانی ہے. لیکن جب تمہارا کام ہو جائے, بس منت حضرت کی مان لو, اور 3 راتیں اور 3 دن جو ہے نا تم نے مزار پہ بیٹھے رہے, بس وہاں بیٹھے رہو اور حضرت کے سلام پڑھتے رہو, اور ساری رات بیٹھنا ہے, جاگنا. اب جناب آدمی بیٹھے ہوئے, تھوڑی سی نیند کا غلبہ انسان ہے, غلبہ ہوتا ہے, تو وہ شیطان خود جو ہے چھپ کر آواز دیتا ہے کہ میرے مریض فلاں جاؤ, تمہارا کام ہم نے کر دیا. بس اب تو اس کو لاکھ مولوی مکی تقریریں کرتا پھر وہ کہے گا میں جناب خود آواز سن کے آ رہا ہوں. کمال کرتے ہیں مولوی, کہتے ہیں قبر والے بہتر نہیں کرتے, میرے ساتھ خود قبر والے نے بات کی ہے. بس وہ تو پھر پکی گمراہی میں گیا نا جی, اس کو تو اللہ اب نکال دے تو نکال دے, ورنہ کوئی مولوی کی تقریر تو نہیں کرتا. کہتے کمال کی بات کرتے یار, میں نے خود بازار سے آواز سنی ہے, مجھے مرشد نے خود پکار کے کہا ہے کہ جاؤ تمہارا فلاں کام, میرا نام لیا انہوں نے, فلاں ابن فلان جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا. چلو ان کو کیسے پتا تھا میرے نام کا؟ مرشد تو راضی ہوئے تو میرے بارے میں سارے مطلع ہو گئے. تو یہ اصل میں ابلیس کے حملے ہوتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں بیچارے کہ ہاں جی صاحب قبر نے میری مشکل حل کر دی, سمجھتے ہیں کہ اس مزار سے میری مشکل حل ہوگی. اصل میں وہ سارا اس کے پس منظر میں اس کا. اچھا پھر جنات کی پاس اتنی طاقت ہے کہ 1 سیکنڈ میں ابھی آپ ان کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے گئے پاکستان چلے جائیں گے, جو کہیں لے کے 1 منٹ میں آ جائیں. اچھا وہ ایسا ویسا کام بھی آپ کا کرا دیتے ہیں, دوسرے کو ڈرا دیا, اٹھا کے پھینک دیا, مار دیا, ڈر گیا, کام ہو گیا آپ کا. میں کہا ٹھیک ہے, دیکھو نا مرشد نے جو کہا تھا نا بالکل اسی طرح. اور اس نے اچھا کبھی کبھی یہ کہتے ہیں اچھا بھی تم میرے مرشد مرید ہو, تم جاؤ اور فلاں وظیفہ پڑھتے ہوئے جاؤ, راستے میں تمہیں ایک بکری نظر آئے گی, ڈرنا نہیں, وہ بکری خود بن جاتا ہے. اور کمال ہے, دیکھو جی مرشد کو قبر کے اندر پتہ لگ گیا کہ میں جب جا رہا ہوں تو فلاں جگہ مجھے بکری بھی ملے گی, تو میرا فیس پہنچا ہوا. تو جب یہ عالم ہو تو اب اس کو جناب کون سی تقریریں آپ کی اثر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. بہرحال تو اب جب واپس آئے خالد بن الولید تو حضور نے پوچھا ہاں ماذا عملت یا خالد, خالد کیا کیا اسے کہا تو وہاں سے ایک ایسی عورت ہے, کہا صرف کل عزا, یہی تو عزا تھا جس کو تم مار گیا, یہ بازی تو پتھر ہے, اصل تو وہی کا شیطان الجن والانس کہ عزا بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا, اصل تو وہی تھی وہ عورت جنیا جس کو تم نے مارا ہے. یہ تو ایک نام ہے, بت بنا ہوا ہے, تو علامت ہے ظاہر, اصل تو وہ ہے. اب تم نے واقعی کام کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو چلایا, اور ادھر سے مالک بن عوف نے اپنے لشکر کو چلایا. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں سے چلتے چلتے مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے, وادی حنین. اس وادی میں, اور بڑی عظیم وادی ہے اور بڑا اچھا مقام ہے, اسی جگہ پر آ کے انہوں نے اپنی فوج کو روک دیا. نے کہا بھی اب طائف سے ہم کافی دور آ گئے, اور یہ وادی بہت اچھی ہے, زمین اچھی ہے, پانی ہے, اور اگر مسلمان حملہ آور ہوں گے تو چاروں طرف پہاڑ ہیں, ان کو تو پھر پہاڑوں کے اوپر سے آنا پڑے گا. انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اس طرف رک گئے, لیکن صحابہ کے دل و دماغ میں عجیب سی بات آ گئی, کہنا کہ یار کمال ہے, مکے کے قریش ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے, تو یہ بنو ثقیف کیا ہے, اور بنو ثقیف کیا ہمارا مقابلہ کر سکتے, ان کو تو ہم پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں گے. اللہ کو تکبر پسند نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, کہ حنین والے دن تمہیں تمہاری کثرت پر, تمہارے عادت پر, تمہاری طاقت پہ ناز تھا کہ آج ہم 12,000 کا لشکر. اچھا اسی دور میں عجیب واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارا لشکر کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے پورے, اگر تم مہربانی کرو تو کچھ ہتھیار ہمیں ادھار دے دو, آ رہی ہے تم دے دو, بعد میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے.
تو اس نے کہا حضور میں خوشی سے تو نہیں بارات دیتا ہوں. تو اس نے 3000 آدمیوں کو اسلحہ دیا. اتنا بڑا سردار تھا کہ اس وقت اس کے پاس اتنا سلاح موجود تھا کہ 3000 آدمیوں کو مسلح کرنے کے لیے اس نے تلواریں اور نیزے اور تیر اور زرہیں اور ڈھالیں اور سب کچھ دیا کہ یہ تمہارے پاس عاریتن ہے، جب آپ لوگ جنگ سے فارغ ہوں گے تو مجھے واپس، اور جو خراب ہو جائے گا اس کے بدلے میں آؤ گے. اب جب مسلمانوں کے بھی آدمی جا رہے تھے، انہوں نے خبر دی کہ جی مالک بن عوف ان کا سردار ہے اور وہ تو بڑا عظیم لشکر ہے، اور اس کے بعد وادی حنین پہ وہ بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے حملہ کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ تم آگے بڑھو. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں تو کہاں سے بڑھیں گے؟ آئے تو پہاڑ کے اوپر سے. اب پہاڑ کے اوپر کے عجیب سی بات ہوتی ہے کہ چڑھنا بھی مشکل اور اترنا بھی مشکل. کہنے پہلے اگر پہاڑ پہ آپ نے چڑھنا وہ بھی مسئلہ، اگر دشمن اوپر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پتھروں سے انشاءاللہ ڈھیر کر دے گا، اس کو گولی چلانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو صرف چٹانے رکھ لے، اسی کو لڑکھاتا رہے تو تمہارے جتنے آدمی اوپر چڑھیں گے وہی ختم ہوتے جائیں گے، کوئی لڑائی کی ضرورت. اچھا اگر آپ نے اتر کے پھر نیچے دشمن کے ساتھ لڑنا ہو تو پھر وہ اترنا بھی مشکل، کیونکہ اب آپ پہاڑ ہے تو سڑکیں بنی ہوئی تو نہیں تھی اس دور میں، نہ اس زمانے میں کوئی ٹینک تھے، نہ اس زمانے میں کوئی ایسے جناب چین والے بلڈوزر تھے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور چلیں گے اور فلاں کریں گے. وہ تو آپ نے گھوڑوں کو جناب گھوڑے کو اتارنا ہو چڑھائی سے، آپ خود اندازہ کریں کیسے اترے گا. اب حضرت خالد جب اترنے لگے انہوں نے تو جی تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا نا، وہ تو 200 کا 200 بندہ جو تھا چھلنی ہو گیا، اور حضرت خالد کے پورا جسم خالی نہیں بچا جہاں تیر یا زخم تھا، ایک غار کی کوٹ میں گر گیا. بس یہ خبر پہنچنی تھی کہ مسلمانوں میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بزدلی کا یہ عالم ہو گیا کہ پھر بھاگ کر، اور جس کا جتنا منہ آیا بات 200 آدمی یک وقت پہلے حلے میں جن کا اڑ جائے، اور آگے جہاں تک نظر پڑے سب لشکر ہی لشکر دشمن کا نظر آئے تو وہ تو پھر جناب بزدلی آ گئی. کسی کو قرآن پاک نے فرمایا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. اللہ نے آپ کی بہت سارے مقامات پہ مدد کی، لیکن حنین والے دن جب تم لوگوں کو اپنی کثرت پہ ناز تھا وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور اللہ کی یہ وسیع زمین جو تھی تم پہ تنگ ہو گئی کہ اب کدھر جائیں. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم پھر پیٹ دے کے بھاگے. حضور کو خبر ملی کہ یہ حال ہو گیا، دیکھ رہے ہیں صحابہ بھاگ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے آگے بڑھے، اور اسی اثنا میں حضرت عباس ابن عبد المطلب ہم رسول اللہ حضور کے قریب آئے، اور عباس ابن عبد المطلب جو تھے نا، ان کو اللہ نے اتنی آواز دی تھی ماشاءاللہ، اتنی یعنی یہ رفیع الصوت تھے، اتنی بلند آواز تھے کہ یہ اگر ویسے شوق سے کبھی آواز لگاتے تو 4-4, 5-5, 6-6 میل تک ان کی آواز سنی جاتی تھی اس دور میں. حضور نے فرمایا عباس بلاؤ صحابہ کو، کدھر بھاگ رہے ہو؟ حضرت عباس نے اپنے نام زور سے آواز دی، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، یا صحابہ بیعت الرضوان، یا صحابہ بیعت الشجرہ، یا صحابہ فتح مکہ الی رسول اللہ. زور سے آواز دی. تو اب جناب آواز سننے کے بعد بھی جو کچھ لوگوں کے قدم جمے رکے تو صرف 100 آدمی لوگ، 12,000 میں.
حضور پاک نے جب اپنے ارد گرد دیکھا تو صرف 100 آدمی اور 2 عورتیں ہیں. حضور نے دیکھا تم کون ہو؟ کہا ام ہمارا. تم کون ہو؟ کہا ام حکیم. کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ نے کہا خنجر. میں دیوانہ کیوں کری ہوں؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے قربان ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا تو ڈھال تو بن جائیں گے, کوئی دشمن آپ پر حملہ تو نہ کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 100 آدمی کو ساتھ لے کر آپ نے فرمایا چلو حملہ کرو دشمنوں پر. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں, میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑوں سے پھر اترے اور حضور نے فرمایا ہے نا خالد, خالد کی طرح. ایک آدمی نے آ کر کیا اس نے کہا حضور ابھی تک تو شاید وہ مر گیا ہوگا. وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی میں نے دیکھا, خون بہ رہا تھا, بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ایک غار میں گرا ہوا. حضور نے فرمایا فاتونی بھی, چلو جلدی کرو مجھے وہاں لے جاؤ. جب آئے تو حضرت خالد کوئی ہوش نہیں, خون بہ رہا ہے, سارے بدن پہ زخم ہے. حضور پاک نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا, ہاتھ پھیرتے گئے خون بند ہوتا گیا, ہاتھ پھیرتے گئے زخم ٹھیک ہوتے گئے. اتنی دیر لگی کہ خالد کھڑا. معجزۃ لرسول اللہ, حضور کا معجزہ ہے مبارک. بس یہاں ہاتھ پھیرتے گئے, بس وہیں اسی وقت زخم بھی منتقل ہو گئے, سارے علاج بھی ہو گئے, خون بھی بند ہو گیا, ویکنس بھی ختم ہو گئی. حضور فرمایا خالد تمہیں کیا کہو؟ کہا حضور میں اندر میں چلو حملہ کرو. حضور نے دیکھا 100 آدمی, لیکن یہ ہے مقام نبوت و مقام شجاعت. صحابہ کہتے ہیں واللہ اذا حمل وطیر اذا اشتد الحرب اذا قامت الحرب على ساقها, خدا کی قسم جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی نا, ہم حضور کا سہارا لیتے تھے, حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ حضور ایسے بہادر ہیں کہ حضور سے قدم پیچھے نہیں ہٹتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی 100 کے لشکر کو لے کے آگے بڑھے اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا, ایسے معلوم ہو جیسے کالی کالی چونٹیوں کا ایک بادل اوپر سے آیا اور ایسے ہمارے اوپر آ گیا. ہم حیران دیکھ رہے ہیں کیا ہے. ہم نے کہا ہو سکتا ہے وادیوں میں جو سبزہ ہے, وادیوں میں آبادیاں ہیں, اس کی وجہ سے یہ شاید کی چیزیں ایسی اٹھی ہوں کہ بھی بالکل چھوٹی نملتن سودا, کیا چھوٹی سیاہ رنگ کی چونٹیاں ہوتی ہیں نا, ایسی معلوم ہوا کہ ایک بادل ہے ان کا, اور بادل ایسے بیٹھتے 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 ہمارے اوپر آ گیا. اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور اسی کو اللہ نے بتایا أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اللہ نے فرمایا میرے بدی محمد مصطفیٰ پر ہم نے وہ آپ کی رحمت اتاری اور ہم نے وہ لشکر اتارا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ نے حکم دیا فرشتے اترو میں. اب بنو ثقیف نے دیکھا کہ یہ سفید پوش ہیں, سفید گھوڑے ہیں, سب کے اور ہزاروں کی تعداد بھاگے. اب یہ مسلمان بھاگ رہے تھے, یہ بنو حوازن بھاگ رہے ہیں, اور اتنی شدت سے بھاگے کہ کسی کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہماری عورتیں کی طرح ہیں, بچے کی طرح ہیں, سامان کی طرح ہیں, اونٹ کی طرح ہیں. بس جدھر منہ آیا بھاگ, میلوں تک بھاگتے گئے, پیچھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی. اور 100 آدمی مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, جو سامنے آ رہا ہے مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے. اچھا اب صحابہ کچھ بھاگ کے مکے پہنچے, ان کو پتہ لگا کہ حوازن بھاگ گئے, وہ پھر واپس لوٹے. میں کہا بھی حوازن بھاگ گئے, اللہ کی مدد آ گئی, چلو وہ بھی اب پھر لشکر جمع ہو گیا. بنو حوازن بنو ثقیف جو تھے بھاگ گئے. مالک ابن عوف نے لیا ایک بستی تھی, اس نے اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا, اس نے جا کر فوراً اس قلعے میں پناہ لے لی اور وہی اس نے پھر کوشش کی کہ سب لوگوں کو جمع کہا بھی کیوں بھاگ گئے, ان کے ساتھ تو کوئی لشکر ان کا لشکر نہیں, ہم نے تو دیکھا لاکھوں کی تعداد میں گھوڑوں کے لشکر تھا, اور سب کے سفید کپڑے, سب کی سفید لباس, سفید وردی, سفید گھوڑے. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن بہرحال لشکر کو جمع کرو.
घबराने की बात नहीं है। पहले वो भाग गए, अब हम भाग गए, चलो ताइफ के किलों के अंदर मुहासिर हो जाओ, बंद हो जाओ, अब हम लड़ेंगे, चलो आएंगे मुसलमान, लेकिन अब हम ताइफ में किलों के अंदर बंद होके लड़ेंगे, अब हम मैदान में नहीं। अल्लाह की शान देखें कि जब वो सारे भाग गए, अब जब मुसलमानों ने उनको संभाला, माल गनीमत को जमा किया, तो 24,000 तो वो जनाब ऊंट छोड़ गए, 40,000 बकरी छोड़ गए, 3,000 औरतें छोड़ गए, और पता नहीं कितना सोना चांदी अंबाल सारा माल गनीमत जमा करके हजूर ने फरमाया वापस चलो और जिर्राना की तरफ बढ़ो, जिसे आजकल आप बड़ा उमरा कहते हैं। इस जिर्राना के मकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और यहाँ हजूर ने आकर अपना कैंप लगा दिया और इंतजार किया कि इंतजार। जब सारा लश्कर जमा हो गया, अब हजूर ने हुक्म दिया कि भी ताइफ से हमला। जब ताइफ से जाकर मुहासरा किया, वो तो किले बंद हो, मुसलमान बाहर बैठे, वो अंदर बैठे। ये वो पहला मौका है जहां मुसलमानों ने दब्बाबाद कहते थे, दब्बाबाद कहते थे कि वो एक लकड़ी का बहुत बड़ा ऐसे कमरा बना लेते, आगे उसके बड़ा मोटा किस्म का चमड़ा लगा देते और उसको पानी के साथ तर रखते। इतना बड़ा होता था वो, यानी लकड़ी का कमरा बना हुआ जिसके अंदर 100 आदमी तकरीबन बैठ जाए, और पीछे से उसको धकेला जाता था, नीचे उसके व्हील लगाए जाते थे, कभी धकेलते ले जाओ, अगर दुश्मन तीर बरसाए तो तीर लगता नहीं कि आगे इतना मोटा चमड़ा है कि तीर को नहीं काट सकता, और अगर वो आग फेंके तो वो पानी मार रहे हैं अंदर से, भीगा हुआ है, आग भी नहीं लगती। तो जब वो करीब आ जाएंगे किले के दीवारों के, तो अब पीछे अंदर 100 आदमी छुपा हुआ है, वो मौका देखकर फिर किले की दीवार को तोड़ता है उसकी पनाह में। तो ये सबसे पहले दब्बाबात इस्तेमाल हुए, लेकिन बड़ू शकील भी समझदार थे, उन्होंने कहा तीर भी काम नहीं कर रहे, नेदे भी काम नहीं कर रहे, आग भी काम नहीं कर रहे, उन्होंने कहा आने दो दब्बाबात को। जब दब्बाबात करीब आए, उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर। अब पत्थर से तो खर्च उनका होता नहीं था, पत्थर से ऐसी जाइए निकला गया, दबाव टूट गया और मुसलमानों को फिर पीछे। अब आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, लेकिन नतीजा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पे सवार होकर उनके किले की दीवारों के साथ चले जाते और कहते मैं ये बारदनी, ओ बनु सकीफ बड़े बहादुर बनते हो, निकलो मैदान में। अब जनाब हजरत खालिद दावत दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, अभी बाहर आओ, मुकाबला करो, निकलो, कौन है मेरे में। अब ने ऊपर से कहा, उसने कहा खालिद 1 साल तक दावत देते रहो, हम निकलते नहीं है मुकाबले पर, हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, हमें पता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, कि हमारे कम से कम 1-2 बड़े तो निकलेंगे इसी तरह, हम नहीं निकलते और हमारे पास सब कुछ है, 2 साल तक बैठे रहो, हमें क्या कर सकते, हम बाहर नहीं लड़े। आज क्या करें, बाहर निकलते नहीं, दीवार हम तोड़ नहीं सकते। इसी असना में अभी महजन सकफी और हजरत उमर की आपस में बात। हजरत उमर ने कहा कि क्या फर्रारून बुज़दिल, चूहे की तरह दिनों में छुपे हुए, अपने आप को कहते थे हम बड़े शेर हैं, और शेर मैदानों में आके लड़ता है, ये तो चूहे का काम है कि दिल में घुस जाओ, उधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, ये को बहादुरी है। उन्होंने कहा उमर तुम हमें जितनी गैरत दिलाओ ना, हम नहीं निकलेंगे। उसने कहा ना निकलो, हम भी 2 साल नहीं छोड़ेंगे, हम भी बैठे रहेंगे यहाँ, 2 साल तेरा लगा के यहाँ बैठे रहेंगे, कभी तो निकलोगे ना। हजूर ने हजरत अबू बकर को बुलाया, फरमाया अबू बकर अपने सहाबा में ऐलान करो और रही वापस आओ, ताइफ फतह नहीं हो, ताइफ हम पता नहीं कलिमात आया। उन्होंने कहा अल्लाह ने कह दिया वो खुरालम तकदिरू अलैहा, और एक ऐसी इलाका होगा, ऐसी जमात होगी जिस तक आप कादिर नहीं हो, आप पता नहीं कर सकेंगे, मुझे वही के जरिए खबर दे दी कि हम नहीं पता कर सकते।
حضرت ابو بکر آئے تو حضرت عمر لڑ رہے تھے ابھی میدان سے زور سے، وہ ادھر سے اوپر سے قلعے سے کھڑے ہو کے بات کریں، نیچے سے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے بات. انہوں نے کہا عمر جھگڑا نہ کرو، اذن رسول اللہ بالرحیل، حضور نے حکم دے دیا ہے کہ واپس اٹھو. کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ یہ فتح نہیں ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جعرانہ تشریف لائے، اور جعرانہ میں میرے مدنی پاک نے 10 دن تک انتظار فرمایا کہ شاید وہ طائف والے، وہ بنو ثقیف شاید بلوٹ آئے، شاید ان میں کوئی عقل آ جائے، شاید ان میں کوئی رجل رشید پیدا ہو جائے، ان کو سمجھا دے. لیکن 10 دن کی انتظار کے بعد جب کوئی نہ آیا تو حضور نے حکم دیا بھی اموال غنیمت تقسیم کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا سال ہے جس میں مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب کا معنی یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے ان کو حضور نے زیادہ مال دیا تھا کہ ان کی دلجوئی ہو جائے، ان کی ہمت بنے کہ یار ہمیں اسلام میں دونوں فائدے ہو گئے نا، اسلام بھی ملا، خدا بھی ملا، دنیا بھی مل گئی. تو حضور نے حکم دیا، ابو سفیان آئے، حضور نے فرمایا 100 اونٹ اور 100 اوقیہ سونا ابو سفیان کو دیا جائے. اس نے کہا والے ابنی معاویہ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ نے دیا، میرا بیٹا بھی تو ہے نا معاویہ، اس کو بھی تو دے نا. حضور نے فرمایا اچھا ابن ہی لیا تو بعیر وبیہ تو اوقیہ، اس کے بیٹے کو بھی 100 اونٹ اور 100 اوقیہ. اس نے کہا حضور میرا بیٹا یزید بھی تو ہے. حضور نے فرمایا اس کو بھی 100 اونٹ دے دو اور 100 اوقیہ سونا دے دو. جب سارا سونا اکٹھا کیا گیا حضور نے فرمایا لے جاؤ. اس نے کہا حضور کسی کو حکم نے مجھے اٹھا کے تو کھانے تک چلے جائے. آپ نے فرمایا نہیں اٹھانا تمہیں ہوگا، جب تمہیں دنیا کی اتنی محبت ہے تو اس کو اٹھاؤ خود. اب ابو سفیان اٹھا رہا ہے، 300 اوقیہ سونا اٹھانا آسان تو نہیں ہوتا. اب جناب اٹھاتا ہے، گر جاتا ہے، اٹھاتا ہے، فضا ہی کرو. حضور ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ دنیا کی محبت ہے ان کے دلوں. حضور نے فرمایا اقرا ابن حابس کو بھی 100. صفوان ابن امیہ حالانکہ کافر ہے، اس نے 3000 آدمی کو ہتھیار دیا تھا، آپ نے فرمایا اس کو بھی 100. یہ اصحاب المعین. پھر اس کے بعد ایک عربی آیا، اس نے کہا حضور مجھے دیں. آپ نے فرمایا اس کو اتنی 100 بکری دے دو. 100 بکری؟ ہم نے کہا اچھا ساری میری ہوگی. انہوں نے کہا وہ تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ عربی بکریاں جب ہم نے دی نا پھر پیچھے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا چھیننے کے لیے، مذاق تو نہیں کی گئی میرے ساتھ. بدو تھا نا جنگل کا بیچارہ، تھوڑا دور آگے بکریاں لے جائے، پھر کھڑا ہو کے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا، پھر چھین لیں گے. جب تسلی ہو گئی تو بھاگا اپنی قوم کے پاس آیا، کہنے لگا عجیب عجیب رسول اللہ، ہو پاگلو بے وقوف نہ بنو، اسلام بھی ملتا ہے بکریاں بھی ملتی ہیں، چلو مسلمان ہو جاؤ. ساری قوم کو لے کے آیا، سب اسلام نکلا. دو فائدے ہو رہے ہیں، مال بھی مل رہا. اسی اسنا میں قیدیوں میں جب عورتیں پکڑی گئی تھی کیونکہ 3000 تو عورت تھی نا، تو قیدیوں میں ایک عورت شور مچا رہی ہے، فاتونی و رسول اللہ، فاتونی و رسول اللہ، جلدی کرو مجھے حضور کے پاس ہے، جانا اخت رسول اللہ، آنا اخت رسول اللہ، میں تو حضور کی بہن ہوں، مجھے تم نے گرفتار کیا ہوا ہے، کون ہے مجھے گرفتار کرنے والا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے نا اخت النبی، حضور کی کوئی بہن نہیں. اس نے کہا انا اخت رسول اللہ، میں حضور کی بہن ہوں، انا اخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لے چلو اپنے نبی کے پاس. صحابی کہتے ہیں حیران ہو گئے، 7 سال 65 سال کی بوڑھی عورت ہے اور کہتی ہے میں حضور کی بہن ہوں. حضور کے سامنے جب آئے تو حضور نے فرمایا من انتی؟ اس نے کہا اما عرفتنی یا رسول اللہ، حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ اور نے فرمایا نہیں ما عرفتک. کہنے لگی حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا، ابھی تک تو مجھے وہ یاد ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں سے مجھے یہاں نشان لگایا تھا، ابھی تک تو نشان ہی کھڑا ہے، میں آپ کو کندھے پہ اٹھاتی تھی، حضور آپ نے مجھے دانتوں سے پکڑ لیا تھا، میری بوٹی نکال لی. حضور فرمایا انت شیما بنت الحارث بنت حلیم السعدیہ، تم شیما ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں شیما ہوں. آپ نے فرمایا ہاذی بنت اختی، اختی من الرضاعہ، یہ واقعی میری بہن ہے.
میرے اس کی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے. فقام رسول اللہ، حضور کھڑے ہو اور فرمایا آپ چھوڑ دو اس کو، اور جتنا اس کا مال ہے، اس کا سامان ہے، اس کا گھر ہے، سب واپس کر، سب کا سب واپس کر دیا. صحابہ نے کہا حضور ہمیں جو غلام ملے ہیں وہ بھی تو قبیلہ بنو سعد کے ہیں، جب یہ آپ کی بہن ہے تو ہم آپ کی بہن کے قبیلے کو غلام بنا سکتے ہیں. سب نے بنو سعد کو چھوڑا. فرمایا شیما سب کو لے جاؤ. میں کہا حضور اب کہاں لے جاؤں، مجھے کلمہ تو پڑھا دیں. میں کلمہ تو پڑھ لوں، کم از کم میں جنت میں جانے کی حقدار تو بچ جاؤں. محمد فاسلمت شیما، بی بی شیما مسلمان ہو گئی. سارے قبیلے کے بندے لے کے جا رہی ہے. دیکھ کے کہتے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور میرے بھائی ہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے دودھ پیتے بھائی ہیں. آج دیکھیں کیسا حضور نے مجھ پہ کرم اور احسان فرمایا. اسی طریقے سے ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ عبد علیہ نے ایک وفد بھیجا بنو ثقیف نے جیرانہ میں حضور کی خدمت میں. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ سے جنگ کی، آپ سے لڑائی کی، اللہ نے آپ کی مدد کی، اور لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا رہے گا. اب سارا علاقہ تو فتح ہو چکا ہے، ہمارے مال بھی گئے، بیوی بچے بھی گئے. ان کے بعد پھر ہم نے زندہ رہ کے آخر کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور ہمارا مال اور عورتیں واپس کر دیں. دیکھو دو باتیں، ایک بات چل لو، اما المال و اما النساء والاطفال. مال واپس لینا ہے تو واپس ہو، یا پھر عورتیں اور بچے اپنے لے لو. انہوں نے کہا رسول اللہ مال کو چھوڑو، مال تو ہم پھر بھی کما لیں گے، ہمیں ہماری عورتیں اور بچے واپس ڈالنا. اس نے حکم دیا صحابہ کو سب بھائی اب یہ آ گئے ہیں مانگنے آ گئے. آپ نے فرمایا کہ بنو ثقیف تمہیں اتنا ہوش بھی نہیں آیا کہ میں 10 دن یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے 10 دن تک مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، تمہیں اتنی عقل نہیں آیا بدبختوں کے پہلے آ جاؤ تو میں مال بھی تمہیں واپس دے دوں. انہوں نے کہا حضور بہرحال اب آپ کے ہمارے درمیان میں جنگ تھی. وہ جب چلے گئے تو حضور نے دعا کی، فرمایا اللہم اعط ثقیفا، اللہم اعط ثقیفا واہدہم الی الاسلام. یا اللہ ثقیف کو میرے پاس لے آ اور اسلام کی ہدایت بھی نصیب کر دے. اتنا بڑا جنگجو قبیلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ میں اتنے دن قیام بھرنے کے بعد پھر آپ نے عمرہ فرمایا، اور تمام نظام جو تھا وہ عتاب ابن اسید کو دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹے. اور وہ اپنے مسعود الثقفی جو تھا، جو اصل سردار تھا بنو ثقیف کا، وہ شام سے لوٹا. اسے پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے. وہ پھر طائف نہیں گیا، بجائے المدینہ سیدھا مدینے میں آ گیا. انہوں نے کہا حضور اتنی ہوئی تو اصل میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کرو. میں نے سمجھ لیا آپ سچے ہیں. کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد نے کہا حضور مجھے اجازت دیں، ادعو قومی الی الاسلام، میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اذن فاقتلوک یا عروہ، تم اسلام کی بات کرو گے تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی. اس نے کہا حضور اجازت دیں، میں قوم کو دعوت دیں. انہوں نے کہا فاقتلوک، تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا حضور آپ اجازت تو دیں، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، میں ان کو کم از کم اسلام کی دعوت تو دوں. اللہ نے فرمایا فاقتلوک یا عروہ، تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو. اب جناب جب واپس آئے تو یہ بنو ثقیف جو تھے یہ عزا کی پوجا نہیں، یہ لات کی پوجا کرتے تھے. اس کو کہتے تھے ربا. جب باہر سے آتے تھے تو پہلے ربا کے پاس جاتے تھے، وہاں سلام پڑھتے تھے، اور اس کا چومی چاٹی کرنے کے بعد پھر گھر میں جاتے تھے. تو اب عروہ بن مسعود جو آیا تو جناب پوری قوم نے ڈھول تماشے استقبال ہار بار تو ان کا سردار تھا، آ رہا تھا خوشی کی، لیکن وہ ربا کے پاس جانے کے بجائے گھر چلا گیا. اب ساری قوم پریشان کری، وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، بادہ بنا ربا، بادہ بنا ربا. عروہ کو کیا ہو گیا؟ ربا کے پاس نہیں گیا، ربا کے پاس نہیں گیا. کہا پتہ نہیں تھکا ہوا ہوگا تو صبر تو کرو.
जब सुबह का वक्त आया तो उर्वा कहते हैं मुझसे सब्र न हो सका, फसाइतु अला सक़फ़िल बैत, मैं अपने घर की छत पे चढ़ गया। उनका अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये है ना मुजाहिद, अल्लाहु अकबर कौन है ना? उर्वा बिन मसूद असलम 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 भागे आए, देखा वाबदान अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, जालिमों ने तीनों की पूछाड़ कर दी वहीं थी। और हजूर पाक ने जो फरमाया था कि तेरी कौम तुझे कत्ल कर देगी, वो बात भी हजूर की सच्ची हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इंतजार में हैं। खुदा की शान है कि फिर बनु सकीफ ने सोचा, और मालिक इब्न औफ जो था वो अपने हिस्से से निकला, सीधा मदीने पहुंचा इस्लाम। उनको पता चला कि उर्वा भी मुसलमान हो गया, अब मालिक इब्न औफ भी मुसलमान हो गया, हमारे सरदार बड़े बड़े सारे मुसलमान हो गए। भाई इसका मतलब है इस्लाम का क्या दीन है, हम अपना वफद भेजते हैं, लेकिन हम मुसलमान तो होते हैं, लेकिन हुजूर के साथ कुछ शर्तें करेंगे ताकि बिल्कुल भी हम कमजोर साबित न हो, यानी कुछ शरूफ के साथ। आ गया होगा हजूर में, हाँ भाई क्या कहते हो? उनने कहा हजूर हम इस्लाम लाने के लिए आए, लेकिन हमारी एक शर्त है। हजूर में वो क्या शर्त है? उन्होंने कहा हजूर आपको पता है कि आप बड़े कबीले के लोग हैं और बड़े ताकतवर लोग हैं और ऐसे लोग हैं, हम जिना नहीं छोड़ेंगे। हजूर ने फरमाया इन्नी लाख, मैं कभी कबूल नहीं कर सकता, जिना को अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये अच्छा इस्लाम है कि मैं इस्लाम से तुम्हारा कबूल कर लूं और तुम्हें इजाजत दे दूं कि जिना करते रहो? मैं कहा अच्छा हजूर हमें फिर सोचने दें। सोच के दूसरे दिन आकर ने कहा ठीक है हजूर जिना नहीं करेंगे, लेकिन मेहरबानी करें कम से कम शराब से छुट्टी दे दें, वो तो पीते रहें। मैं तो अल्लाह के हदूद को नहीं तोड़ सकता, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह के आकाम का पाबंद हूँ। ये कौन सा इस्लाम है जिसमें शराब पीने की इजाजत दे दी जाए? अच्छा हजूर पर सोचें। फिर तीसरे दिन आ गया, उन्होंने कहा अच्छा हजूर देखें हम कलमा भी पढ़ते हैं, इस्लाम भी लाते हैं, लेकिन जिना भी नहीं करेंगे, शराब भी नहीं करेंगे, मेहरबानी करें सूद वाले बात खत्म न करें, रिबा जो है ना हमारा बहुत पैसा फंसा हुआ है, और फिर वो इतना पैसा हमारा रुक जाएगा और आइंदा के लिए साख हमारी खत्म हो जाएगी। जैसे आज मुसलमान डरते हैं ना जी कि अगर हमने सूद को हराम कर दिया, पाकिस्तान में यही बड़ा मसला चला हुआ है ना कि अगर सूद हराम हो गया तो जिनका सूद है वो चक्कर, अच्छा जो कर्जे हमने लिए हुए हैं बाहर के मुल्क में क्या कहेंगे? कि एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत ने यहाँ मुझे मक्का मुकरमा में कहा कि वकील साहब आप कहते हैं ठीक है कि बाकी सूद अल्लाह के साथ जंग है, बाकी सूद जो है हर्ब है, बाकी सूद जो है ये हराम है, लेकिन हम तो मजबूर हैं कि जो हमने वर्ल्ड बैंक से, IMF से, उधर से कर्जे लिए हुए हैं, जब हम उनको कहेंगे हम सूद नहीं देते हैं तो हमारी हैसियत क्या होगी? क्या जी आप तो वैसे बेवकूफ हैं, घबरा रहे हैं। हमने कहा जी वो कैसे? मैंने कहा जी ये पर्सनल तरमीम और ये सारे कवानीन जिनके ताबे उन्हें असले देने बंद कर दिए, इमदादें बंद कर दी, क्योंकि जी हमारी पार्लियामेंट में एक कारकुन ने, एक रुकन असम्बली ने एक तरमीम पेश की थी, मंजूर हो गई। वो कहते हैं जनाब यानी सदर जो है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपके जहाजों के पैसे ठीक हैं, जहाज हमने आपको बेचे थे, पैसे हमने आपसे लिए थे, जहाज हमारे पास खड़े हैं, उस जगह का किराया भी हम ले रहे हैं, बाकी आपके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन हम क्या करें? कोई असम्बली में एक कानून पास हो चुका है, उसके ताबे हम आपको दे नहीं सकते, हम उस कानून के आगे मजबूर हैं, उसमें तरमीम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ने कहा जी अगर वो अपने एक रुकन असम्बली की पेश करदा तरमीम मंजूर कराने के बाद ये हक रखते हैं कि पैसे भी खा जाओ, जहाज भी पी जाओ, किराया भी लेते रहो, खड़े भी तुम्हारे मुल्क में रहे, तो हम भी कह दो जी हमारे इस्लाम ने फैसला कर दिया हराम नहीं देते। हमारी भी असम्बली का फैसला हमारी पार्लियामेंट ने पास कर दिया, इस्लाम वाले को। मैं तो चाहता हूं कि आपका पैसा वापस हो, लेकिन क्या करें? असम्बली ने पास कर दिया। ये तो हल है
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قوت و توفیق اور ایمان بھی تو ہو نا. اصل بات تو وہی ہے کہ ایمان ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا نہیں ایسا اسلام ہم قبول نہیں کرتے جس میں ربا ہو. نے کہا اچھا جی پھر چوتھے دن پھر آ گئے. انہوں نے کہا حضور چلو ہم زنا بھی نہیں کریں گے, شراب بھی نہیں پیئیں گے, سود بھی نہیں لیں گے, لیکن ایک مہربانی کریں وہ ہماری ربا جو ہے نا ہمارا بت جو ہے جس کی ہم پوجا کریں اس کو نہ چھوڑیں. بس کتنا مہربانی, اتنا رعایت ہماری کر دیں کہ اس کو ہمارا جو وہ روزہ ہے نا وہ رہے, وہ ہمارا اڈا جو ہے نا وہاں آ کر ہم پھر قوالی کہاں کریں گے. پھر ہم مجرا رونق کو ملا کہاں جی کریں گے. اگر یہ بھی اجڑ گیا بات تو مسجد میں تھوڑی کرنے دیں گے آپ قوالی. اس کے لیے بھی تو ہمیں کوئی مقام چاہیے نا. حضور نے فرمایا لا اقبل, میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھے حکم دیا غیر اللہ کی پرستش کو بٹانے کے لیے اور میں کہوں کہ تمہاری ڈبہ رہ جائے. میں نے کہا اچھا حضور صرف جاؤ سوچو. پھر آ گئے 5 دن کے بعد. حضور میں کیا کہتے ہو؟ نے کہا اچھا حضور ایسا کریں کہ ہم ربا کو نہیں توڑیں گے. دیکھنا ہم چلو کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں مسلمان بھی ہو جاتے ہیں, ہم اس کو نہیں توڑیں گے. اور آپ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں, اور جو آدمی توڑے گا اگر تو اس کو کچھ ہو گیا پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پھر یہ نہ کہنا کہ آپ کی ساتھ نہیں کوئی فکر نہ کرو, آپ تمہیں ذمہ دار نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو کہو ہم قبول کرتے ہیں. حضور نے حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ, ربا کو توڑو اور سب قوم اگر کرے تو بیعت علی الاسلام لے لو. اب یہ راستے میں پھر جناب بشیرے میں لگ گئے. انہوں نے کہا ایک بات سن, ایسا کرتے ہیں کہ عمرو بن العاص جا رہا ہے ہمارے ساتھ, اس کو عزت کے ساتھ لے جاؤ. یہ جب ربا کو توڑے نا 2 دن صبر کرو, اگر اس کو کچھ ہو گیا ہم مسلمان نہیں ہوں گے پھر تو ہماری ربا ٹھیک ہے, ہم دوبارہ اس کو بنا لیں گے. کیا ہے خدا ٹوٹ گیا پھر بنا لیں گے. تو بناتے پہلے بھی تو ہم نے بنایا تھا نا, ہم ایک دفعہ پھر بنا لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر اس کو کچھ نہ ہوا نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے بے وقوفی کرتے رہے, کیونکہ اگر اس میں کچھ زور ہو تو اپنے توڑنے والے کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے تو ہماری کیا مدد کرے گی. نے کہا ان کا دل میں چھپاؤ, یہ بات کسی کو نہیں کہیں. حضرت عمرو بن العاص آئے, جناب لیا کلاڑا کھڑے چھوٹے ٹکڑے کر کے مٹی رٹی ساری اٹھا کے پھینک کے سیدھی کر دی. 2 دن گزر گئے, کچھ نہیں ہوا. آگے نے کہا جی اب ہمیں پتہ لگ گیا اسلام سچا مذہب ہے, ہم صحیح مسلمان ہیں. فاسلموا, سب کے سب اسلام لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول فرما لیا. اب اس کے بعد 9 ہجری جو ہے یہ عام الوفود ہے کہ پھر جناب وفد کے وفد, جس کو قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اب ہر طرف سے فوجیں کی فوجیں لا رہی ہیں, سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. زندگی باقی تو بات باقی. اللہ تعالی اعلم.